بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آج ایک ایسا کام کرنے جا رہا ہوں جو اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں شاید کسی اور نے نہیں کیا، اور وہ کام یہ ہے کہ سب سے پہلے احتساب کا خود سے آغاز کیا جائے۔ میں رضاکارانہ طور پر آج اپنے ایسٹس، اپنے انکم ٹیکس کی تمام تر تفصیلات، اپنا اب تک کا معاشی سفر ڈاکیومنٹس کے ساتھ، دستاویزات کے ساتھ، ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور ایسا اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک تو میں نے وعدہ کیا تھا ٹیم سریام کے رضاکاروں سے، جو کہ اس وقت 16-17 لاکھ کی تعداد میں پاکستان بھر میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، کہ میں اپنی یہ ڈیٹیلز آپ سے شیئر کروں گا، اس لیے کہ کسی کو بھی کسی بھی سٹیج پر یہ نہ لگے کہ شاید ٹیم سریام کی جو تحریک ہم نے شروع کی ہے اس سے کسی بھی طرح کا معاشی فائدہ حاصل کرنا مقصد ہے۔ دوسرا یہ کہ آج کل ایک عجیب رواج چل پڑا ہے، اور وہ رواج یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی سے سوال کریں، جب بھی آپ اپنے حق کی بات کریں، جب بھی آپ اپنے ہم وطنوں کے حق کی بات کریں، ان لوگوں سے جو کہ آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے، میں عیاشیاں تو نہیں کہوں گا لیکن اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں، ان کی تنخواہیں، ان کا آنے جانے کا خرچ، ان کی ٹریولنگ، ان کی گاڑیاں، ان کے ملازمین، وہ سب آپ کے اور ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے جاتی ہیں۔ ہمارے حکمران، ہمارے وزراء، ان سے سوال کریں تو انہوں نے کچھ لوگ ان کا ایک گروہ بنا رکھا ہے جو کہ آپ پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اس سوال کا جواب دینے کی بجائے کہ آپ کے پاس یہ چیز کہاں سے آئی، آپ یہ زندگی کس طرح سے گزار رہے ہیں، آپ نے یہ ریسٹورانٹ کس طرح سے بنا لیا، آپ نے کس سے لفافہ لیا، آپ کو کس نے پلاٹ دیا۔ تو سوال کا جواب آج تک نہیں ملتا، جو بھی سوال آپ کریں حکمرانوں سے، کسی بھی پارٹی سے، مگر وہ لوگ جو یا تو اپنی انا کی وجہ سے اس پارٹی کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں، یا جن لوگوں کو خاص طور پر اس کام کے لیے رکھا گیا ہوتا ہے وہ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے کم سے کم ٹیم سریام کے جو رضاکار ہیں، اور وہ تمام لوگ جو کہ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، ان کے پاس یہ ویڈیو موجود ہونی چاہیے کہ میں جو بھی کہہ رہا ہوں، میری رائے غلط ہو سکتی ہے، میرے سوچنے کا انداز غلط ہو سکتا ہے، لیکن اس میں کسی طرح کی بددیانتی شامل نہیں ہے۔ یہ بھی آپ کو یقین ہو کہ یہ شخص جو بھی بات کر رہا ہے یہ کسی معاشی مفاد کے لیے نہیں کر رہا، یہ جو بھی بات کر رہا ہے دل سے کر رہا ہے۔ بات غلط ہو سکتی ہے، میں پھر کہتا ہوں کہ میری رائے 100% غلط ہو سکتی ہے، لیکن اس کے پیچھے کسی طرح کا خدا نخواستہ کوئی لفافہ، کوئی پلاٹ، کوئی معاشی فائدہ، کوئی انا پرستی، کوئی ذاتی رنجش یا مفاد قطعی طور پر نہیں ہوگا۔ سو میں یہ آج آپ سے شیئر کروں گا تمام تر ڈیٹیلز، تاکہ ٹیم سریام کے رضاکار فخر سے اپنے کام کو، اپنے اس مشن کو آگے بڑھا سکیں، اور وہ تمام لوگ بھی جو خیر خواہ ہیں اور دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اناؤنسمنٹ بھی، اور وہ یہ کہ میں نے ایک ریسٹورینٹ کا آغاز کیا تھا، اس میں پارٹنرشپ تھی کراچی کے اندر، میں اس سے علیحدگی اختیار کر رہا ہوں۔ آج میں اس کو نہیں چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ ابھی یہ مشکل سفر ہے۔ 150 لوگ جو اس ریسٹورانٹ سے وابستہ ہیں، ان کی تنخواہیں، وہ تمام تر معاملات جو کہ ان کے گھروں کے چولہے جلنے سے وابستہ ہیں، وہ میں کوشش کر رہا تھا کہ اس کو پورا کیا جائے۔ تو جس دن یہ ریسٹورانٹ اوپن ہو جائے گا، میں آفیشیل ڈاکومنٹ کے ساتھ میرا جو شیئر ہے، جو میری انویسٹمنٹ ہے اس ریسٹورانٹ کے اندر، جتنا میں نے اس کے اندر محنت کی، وہ سب کچھ آفیشیلی حکومت کے جو رجسٹریشن کے آفیسز ہیں ان کے اندر سبمٹ کروا دوں گا کہ جو میرا شیئر ہے میں اس سے دستبردار ہو رہا ہوں، اور اس کا جو بھی پروفٹ فیوچر میں آنے والے وقت میں ہو، اس سے جو غریب لوگ ہیں ان کے کھانے کا بندوبست کیا جائے، وہ کسی ٹرسٹ کی شکل میں ہو، وہ کسی ادارے کے نام کر دیا جائے، وہ کسی بھی طرح سے، وہ میں ایک الگ ویڈیو میں آپ سے تمام تر ڈیٹیلز شیئر کروں گا۔ ابھی میں صرف آپ کو یہ بتا سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاضر ناظر جان کے، کوئی بھی ادارہ آڈٹ کر لے، کوئی بھی حکومت تحقیق کر لے، کوئی بھی آ جائے، میں ڈاکومنٹس رکھ دیتا ہوں سامنے کہ لاسٹ اکتوبر سے اس ریسٹورانٹ کا آغاز ہوا تھا، 7-8 مہینے ہوئے ہیں اس کو، 1 روپیہ بھی اگر اس ریسٹورانٹ سے منافع کمایا ہو مجھ پر، میرے خاندان پر، میری اولاد پر، وہ حرام ہے۔ 1 روپیہ بھی اگر اس سے فائدہ اٹھایا ہو، تو ہم کوشش یہ کر رہے تھے کہ ایک معیاری ریسٹورانٹ بنایا جائے، ایک مثال قائم کی جائے، لیکن بہرحال چونکہ اس ریسٹورانٹ کو اب ایک بلیک میلنگ کا ذریعہ بنا لیا گیا، اس پر تنقید کی جاتی ہے، جب بھی آپ کوئی بات کرتے ہیں تو الٹا اس بزنس کو، جو کہ میرا قانونی اور آئینی حق ہے ایک پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے، لیکن میں اپنے اس حق سے بھی آج دستبردار ہونے کا اعلان کر رہا ہوں، اس لیے کہ کہیں میں مصلحت کا شکار نہ ہوں، کہیں میرے ذہن میں نہ یہ بات آئے کہ یار میں اس حکومت کے خلاف یا یہ تنقید کروں گا تو الٹیمیٹلی میرے کاروبار پر سوال اٹھایا جائے گا، یا میرے کاروبار کو کس طرح سے ہٹ کیا جائے گا۔ سو میں یہ کاروبار آج کے بعد جب یہ اوپن ہو جائے گا، تو ابھی جو تنخواہیں ظاہر جا رہی ہیں وہ سب چیزیں، وہ مدد کے طور پر میں موجود ہوں، لیکن جس دن یہ اوپن ہو جاتا ہے میں اناؤنس کر رہا ہوں کہ میں اس سے آفیشیلی علیحدگی اختیار کر لوں گا۔ ایک اور چیز جو میں بڑے فخر سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ الحمدللہ یہ کرونا اور اس کے باعث جو لاک ڈاؤن ہوا، اس کے باوجود کسی بھی ایک شخص کو
ریسٹوران میں سے نوکری سے نکالا نہیں گیا الحمدللہ، بلکہ جب کمپلیٹ لاک ڈاؤن تھا تب ہم نے جو کم تنخواہ والے ورکرز تھے ان کو ساتھ راشن بھی ایکسٹرا فراہم کیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، ورنہ ریسٹوران تو مکمل نقصان میں ہے. ظاہر ہے ابتدا میں ریسٹوران مکمل طور پر بند رہا، پھر صرف ہوم ڈیلیوری کھلی اور ظاہر ہے ڈائن ان نہیں کھلا، تو اس نقصان کے باوجود الحمدللہ آج کی تاریخ تک کسی بھی ایک ورکر کو نوکری سے نکالا نہیں گیا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے. اور ایک بات جو کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور میں الگ سے بھی ایک ویڈیو جب بناؤں گا تو اس میں بھی آپ کو ڈیٹیلز یہ ڈاکومنٹ کے ساتھ یہ ثابت کروں گا کہ پورے پاکستان میں سائز کے اعتبار سے صوبائی حکومت کو سب سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کر کے دینے والا ریسٹوران تھا یہ الحمدللہ. اللہ کرے آگے بھی یہ سلسلہ ایسے جاری رہے، لیکن ظاہر ہے اب چونکہ میری وابستگی نہیں رہے گی اس کے ساتھ، بٹ آئی میک شیور کہ یہ اس کی بنیادیں اسی طرح سے مضبوط رہیں. تو اب آ جاتے ہیں ٹیکس کی طرف، اپنے ایسٹس کی طرف، اپنے اب تک کے معاشی سفر کی طرف. تو میں نے آپ دیکھ سکیں گے اسکرین پر ساتھ کہ ایک وقت ایسا بھی تھا فرسٹ ایئر میں کہ جب میں اس وقت فرسٹ ایئر میں کالم لکھا کرتا تھا اور چند 100 روپے مجھے اس وقت ملا کرتے تھے. پھر ایک ٹائم ایسا بھی آیا کہ جب پی ٹی وی پر میں نے 250 روپے فی بلیٹن پر خبریں بھی پڑھیں، لیکن ظاہر ہے وہ پیسوں سے زیادہ مقصد یہ تھا کہ میں اس فیلڈ میں ایکسل کرنا چاہتا تھا. ایک وقت یہ بھی تھا 3rd ایئر 4th ایئر میں کہ میں لاہور کے ایک لیڈنگ اسکول میں 1 گھنٹے کی کوچنگ کلاس دیا کرتا تھا ڈبیٹنگ کی، اور 1 گھنٹے کی کلاس کے 13,000 روپے چارج کرتا تھا. پھر دبئی میں جو میری پہلی نوکری تھی، اور میں وہ ڈیٹیلز انشاءاللہ میں نے کوشش کی ای میل کے تھرو وہ حاصل کرنے کی، لیکن ظاہر ہے وہ ای میل پر نہیں بینک کی ڈیٹیلز مل سکیں. تو جیسے ہی لاک ڈاؤن ختم ہوتا ہے موقع ملا دبئی جانے کا، تو میں کوشش کروں گا بینک میں جا کے خود وہ ڈاکیومنٹس حاصل کروں اور آپ سے وہ بھی شیئر کروں کہ میری جو پہلی تنخواہ تھی 2006 میں 9,500 درہم، جو کہ آج کے حساب سے 4.5 لاکھ روپے پاکستانی بنتے ہیں. یعنی 2005 میں میری پہلی تنخواہ، وہ جو لوگ پوچھتے ہیں نا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے تو آپ کے پاس یہ آپ کا لائف سٹائل کیا ہے، تو اس وقت 4.5 لاکھ روپے آج کے 2005 میں پہلی تنخواہ کے طور پر میں لیتا تھا. پک اینڈ ڈراپ اس کے علاوہ تھا، اپارٹمنٹ اس کے علاوہ تھا. پچھلے 3 سال میں نے 4.5 کروڑ روپے کے قریب ٹیکس دیا ہے. میں انکم ٹیکس کی، ڈائریکٹ ٹیکس کی بات کر رہا ہوں، اس ٹیکس کی بات نہیں کر رہا جو کہ جو ٹریولنگ پر جو ٹکٹ میں لیتا ہوں جہاز کا اس پر بھی ٹیکس دینا پڑتا ہے، جہاں میں جس ہوٹل میں رکتا ہوں وہاں پر بھی ٹیکس دینا پڑتا ہے، جو کھانا ہم کھاتے ہیں اس پر بھی ٹیکس دینا پڑتا ہے، جو گروسری ہم خرید رہے ہیں اس پر بھی ٹیکس دینا پڑتا ہے، بجلی پر، گیس پر، ہر صرف سانس لینے پر ٹیکس نہیں ہے، باقی ہر چیز پر ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں. میں اس ٹیکس کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ لاکھوں کروڑوں روپے الگ سالانہ. 3 سال میں تقریباً 4.5 کروڑ روپے ٹیکس ادا کیا ہے. آپ ذرا ڈیٹیل بھی دیکھ سکیں گے اپنے ساتھ ساتھ کہ 2016-17 میں تقریباً 1 کروڑ 45 لاکھ روپے کا ٹیکس ادا کیا. اور یہ جو بھی ڈاکومنٹس آپ دیکھ رہے ہیں ظاہر ہے یہ میں پبلک جب کر رہا ہوں تو یہ کوئی بھی حکومت، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی وزیر کسی بھی طرح سے ویریفائی کر سکتا ہے. یہ FBR کے ڈاکومنٹس ہیں اور کسی بھی طرح سے ان کی تصدیق کی جا سکتی ہے. اور اگر کوئی ایسا شخص جو ذمہ دار ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی ویریفیکیشن کروا دوں تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. تو 2017-18 میں 1 کروڑ 44 لاکھ روپے ٹیکس ادا کیا، اور 2018-19 میں 1 کروڑ 7 لاکھ سم تھنگ یہ ٹیکس ادا کیا، جو کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. یہ اب پلیز یہ ایک سوال ایسا مت کیجیے گا اس کے جواب میں کہ یہ اتنے پیسے کہاں سے آئے آپ کے پاس، کیونکہ ظاہر ہے آپ ٹیکس اسی انکم پر ادا کرتے ہیں جو کہ ڈکلیئرڈ انکم ہوتی ہے، جو کہ لیگل انکم ہوتی ہے، جو کہ حق حلال کے پیسے ہوتے ہیں آپ کے، جو کہ آپ نے ریاست کو بتایا ہوتا ہے کہ یہ آمدن کا ذریعہ ہے میرا اور اس پر میں یہ ٹیکس ادا کر رہا ہوں. سو یہ تقریباً 4.25 کروڑ 4.5 کروڑ روپے کے قریب مجموعی طور پر ٹیکس بنتا ہے جو پچھلے 3 سال میں نے ادا کیا. اور حق حلال کے پیسوں کی بھی بات کریں تو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ بہت سے ایسے مواقع آئے جہاں میں نے اپنے حق حلال کے پیسوں کو بھی صرف اس لیے چھوڑا کہ آپ لوگوں کو ایسا نہ لگے کہ کہیں میں اپنی کریڈیبلٹی کو بیچ رہا ہوں. 2012 میں پہلا کمرشل آفر ہوا اور وہ کمرشل 30 لاکھ روپے کا تھا، اور اس وقت 30 لاکھ روپے میرے لیے بہت بڑی رقم تھی. میں نے وہ کمرشل نہیں کیا صرف اس لیے کہ آپ لوگ جتنی محبت کرتے ہیں کہیں یہ نہ سوچیں کہ اب دیکھو اس نے جو پیار کمایا ہے، جو کریڈیبلٹی کمائی ہے، اب اس کو بیچ رہا ہے کہ ڈبہ اٹھا کے کہ آپ یہ چیز خریدیں. پہلا کمرشل 30 لاکھ روپے کا، اور اس کی ای میل میرے پاس موجود ہے، کوئی ذمہ دار آدمی چاہے گا تو وہ میں دکھا سکتا ہوں. 2012 کی ای میل بھی آج بھی موجود ہے اس ٹیلنٹ ایجنسی کی جو مجھے کی گئی تھی. لیکن میں شیئر اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے وہ ان کا ایک رائٹ ہے کہ ان کے معاملات کو نہ پبلک کیا جائے.
اور آخری جو آفر تھی 25 ملین کی، 2.5 کروڑ روپے ایک ڈیجیٹل کیمپین کے آفر ہوئے ایک دودھ بنانے والی کمپنی کی جانب سے، وہ بھی نہیں کیا صرف اس لیے کہ آپ کو یہ نہ لگے. ایسا نہیں کہ میں کوئی بہت ارب پتی خاندان سے تعلق رکھتا تھا. اتنا سارا ٹیکس دینے کے باوجود میں آج بھی کرائے کے گھر پر رہ رہا ہوں. وہ کرائے کی ڈیٹیلز آپ کرایہ نامے کی دیکھ بھی سکتے ہیں، اور اگر کسی کو شک ہو تو پچھلے 5-7 سال کا یہاں درخشاں کراچی کا جو تھانہ ہے وہاں پہ کرائے نامے کی جو رجسٹریشن ہے اس سے بھی ویریفائی کر سکتا ہے کہ میں پچھلے بہت سارے برسوں سے کرائے کے گھر میں رہ رہا ہوں. اور اس وقت آج کی اگر میں بات کروں تو میں اپنا گھر بنانے کی استطاعت نہیں رکھتا، نہ ہی میرے پاس اتنے پیسے کہ میں اپنا گھر شروع کر سکوں بنانا. ایک پلاٹ ہے، ان سارے برسوں میں اتنے سارے پیسے کمانے کے باوجود ایک پلاٹ کے علاوہ 2 گاڑیاں ہیں. ایک گاڑی جو 2013 میں، اس کی ڈاکومنٹس بھی آپ دیکھ رہے ہیں، 2013 میں دبئی اسلامک بینک سے قسطوں پر خریدی تھی، وہ گاڑی موجود ہے. ایک گاڑی دفتر کی طرف سے دی گئی ہے، اور بیگم کے پاس 2012 ماڈل کی ایک کار ہے. اس کے علاوہ کوئی اور قابل ذکر اثاثہ نہیں ہے. پورے خاندان جتنے بھی میرے ارد گرد کے لوگ ہیں جو خونی رشتہ دار ہیں، بہن، بھائی، بھابھی، بیوی، بیٹا، تو یہ تمام تر میرا اثاثہ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اس کے علاوہ آج سے 5 سال بعد، 10 سال بعد، تو ظاہر اس وقت کی آمدن کے اعتبار سے، لیکن کوئی ایک ایسی چیز کسی بھی طرح سے ثابت ہو جائے جو میں نے چھپائی ہو تو میں پوری قوم کا مجرم. یہ سوال یہ بھی ذہن میں آئے گا کہ اگر آپ اتنے پیسے کما رہے ہیں اور اتنا ٹیکس دے رہے ہیں تو پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اپنا گھر نہیں ہے یا آپ کے پاس بہت سارے ایسٹس نہیں ہیں. وہ اس لیے کہ میرا یہ یقین ہے اور ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بھی رزق دیا وہ میری اوقات سے، میری بساط سے زیادہ ہے، سو اسے مجھے اللہ کی مخلوق سے شیئر کرنا ہے. تو میں نے 50% جو میری آمدنی ہے اس کو مختص کر رکھا ہے مختلف بھلائی کے کاموں کے لیے. آپ صرف ٹیم سریام کی اگر بات کریں تو اس میں جو جتنی ٹریولنگ ہوتی ہے والنٹیئرس کو ان کے جذبے کو جوان رکھنے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، ان کی ہمت افزائی کے لیے، اور صرف اس ٹریولنگ کی کاسٹ نکال لیں تو وہ بھی اچھی خاصی کاسٹ بنتی ہے. ہم جو ایونٹس کرتے ہیں اس میں بھی 70% سے زائد اخراجات میں اپنی جیب سے ادا کرتا ہوں. ابھی ریسنٹلی ہم نے لاک ڈاؤن کے اندر الحمدللہ کوئی 3 لاکھ لوگوں کو کھانا کھلایا. وہ ریسٹورانٹ میں نے جس طرح کہا کہ اس کی آمدنی سے نہیں کھلایا، اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا اس سے وسیلہ بنا ان لوگوں کو کھانا کھلانے کا. تو کوشش یہ کی کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں، ریاست کا جو حق ہے، جو ٹیکس ہے وہ ادا کیا جائے، اور اپنی زندگی میں بھی جو الحمدللہ ایک بہتر زندگی، اپنے بچے کو ایک بہتر فیوچر، ایک اچھے اسکول کے اندر. لیکن اتنا ٹیکس دینے کے باوجود بھی آپ سوچئے کہ آپ کو سیکیورٹی گارڈ اپنی تنخواہ سے رکھنا پڑے، آپ اپنے بچے کو پرائیویٹ اسکول میں بھیجیں جہاں لاکھوں روپے سالانہ فیس آپ کو ادا کرنی پڑے، آپ بجلی کے بغیر زندگی گزارنے پر مجبور ہوں، آپ کو جنریٹر کے ذریعے گزارا کرنا پڑے، اور پھر آپ تنقید بھی نہ کر سکیں کسی حکمران پر، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی حکومت پر، چاہے وہ صوبائی حکومت ہے چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہے. جس پر بھی تنقید کریں آپ کو آگے سے گالیاں ملیں اور آپ پر سوال کرنا شروع کر دیا جائے. سو آج جتنی بھی ڈیٹیلز میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ صرف اس لیے کہ میں اپنی رائے کے حق کے اظہار کو لوز نہیں کرنا چاہ رہا. میں نے اپنے اس حق کو سرنڈر کر دیا آپ کے سامنے کہ میں بزنس نہیں کر رہا، میں بزنس سے الگ ہو رہا ہوں. میں نے اپنے اس حق کو سرنڈر کر لیا کہ میں اپنی ڈیٹیلز نہ شیئر کروں آپ سے، میرا رائٹ ہے، کیونکہ میں کوئی ووٹ نہیں مانگ رہا ہوں کسی سے، میں کسی الیکشن میں نہیں کھڑا ہو رہا، میں کسی سے کوئی ڈونیشن نہیں مانگ رہا، میں نے کوئی NGO نہیں کھولی، لیکن میں اپنے اس حق کو بھی سرنڈر کر رہا ہوں. لیکن ایک حق میں چاہتا ہوں اور وہ حق یہ کہ میں دیانتداری سے اپنی رائے کا اظہار کر سکوں اس ملک کے لیے، اس ملک کے لوگوں کے لیے، اپنے لیے، اپنی نسل کے لیے، اپنے بچوں کے لیے جنہوں نے اس ملک کے اندر رہنا ہے. اور اگر یہ کوئی تصور کر لے کہ چونکہ میں ایک پولیٹیکل گورنمنٹ پر کر رہا ہوں اور پھر آگے سے جواب یہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ جناب آپ، یعنی اس جواب سے تاثر ملتا ہے کہ جیسے میں جمہوریت مخالف ہوں، تو قطعی طور پر نہیں. جمہوریت پر جب بھی زد پڑے گی، میں بار بار کہہ چکا ہوں، بے شمار ٹویٹس موجود ہیں کہ میں گولیاں کھانے والوں میں سب سے پہلی صف میں آپ کو لگوں گا. کوئی ایسی صورتحال اگر پیدا ہوتی نظر آئی کبھی زندگی میں تو اگین کبھی ضیاء الحق صاحب کی اور بھٹو صاحب کی بات ہو تو میرا احترام، میرا سلام ہمیشہ بھٹو صاحب کے لیے ہوگا. اس سے آپ میرے نظریات کا اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن چونکہ اس بنیاد پر کہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ جمہوریت پسند ہیں تو آپ کسی جمہوری حکومت پر تنقید نہ کریں، تو یہ غلط روش ہے. مجھے لگتا ہے کہ جمہوری حکومتوں پر تنقید کر کے ہی ہم پاکستان کے اندر جمہوریت کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور ہم نے انشاءاللہ العزیز جمہوریت کو بہتر بنانا ہے. تو جناب میں جس طرح میں نے عرض کیا کہ میں جو ٹیکس دیتا ہوں وہ اگر ایک سال کی ایوریج نکال لیں، 2017 کا مجھے آخری ٹیکس ملا پارلیمنٹیرینز کا انٹرنیٹ کے اوپر.
تو 2017 میں میں نے 1,44,00,000 روپیہ ڈائریکٹ انکم ٹیکس ادا کیا. باقی آپ سارے ٹیکسز کو سائڈ پہ رکھ دیجیے. اس میں جو میں نے کچھ ہر پارٹی کے 1-2 نام میں لوں گا, بہت سارے ہیں. سینیٹر رحمان ملک صاحب نے جس سال میں میں نے 1,44,00,000 روپے ٹیکس دیا, اس سال میں سینیٹر رحمان ملک صاحب نے 1,65,000 روپے ٹیکس دیا. میرا ایک مہینے کا ٹیکس 12 لاکھ روپے تھا, یہ سال میں 1,65,000. سعید غنی صاحب نے 7,76,000 روپے ٹیکس ادا کیا. ایک مہینے کی ایوریج 12 لاکھ روپے کی ایک عام شہری کی حیثیت سے میرا ٹیکس تھا, اور میں سوال بھی نہیں کر سکتا ان لوگوں سے. سردار ایاز صادق صاحب سردار ہیں ماشاء اللہ, آپ جانتے ہیں ان سب لوگوں کا گھومنے پھرنے کا انداز, ان کی گاڑیاں, ان کے گھر, ان کے دسترخوان, ان کے آگے پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں. آپ اور ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ الیکشن پہ کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں. ٹیکس جو ادا کیا ذرا دیکھتے رہیے. ایاز صادق صاحب نے 2,90,000 روپیہ پورے سال کا ٹیکس دیا. میں پھر دہراتا ہوں کہ مجھ جیسے ایک ایسے آدمی کا جو آج بھی کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے, اس کا ٹیکس 1,44,00,000 تھا. مہینے کا ٹیکس بھی ان سے 6 ٹائمز زیادہ تھا. خواجہ سعد رفیق صاحب نے 52 لاکھ ٹیکس دیا, 52,24,000 روپے. شفقت محمود صاحب نے 10,95,000 ٹیکس دیا. 2017-18 کی بات ہے. اعجاز الحق صاحب نے 1,82,000 روپے. مخدوم خسرو بختیار صاحب نے 4,75,000 روپے. خورشید شاہ صاحب نے 2,56,000 روپے. فریال تالپور صاحبہ نے 28 لاکھ روپے. نواز شریف صاحب نے 2,63,000. حمزہ شہباز صاحب نے 82,68,000. شاہ محمود قریشی صاحب نے 6,53,000. عذرا فضل پیچو صاحبہ نے 4 لاکھ روپے. خالد مقبول صدیقی صاحب نے 1,38,000. فہمیدہ مرزا صاحبہ نے 2,27,000. نوید قمر صاحب نے 1,65,000. ظفر اللہ جمالی صاحب نے 1,38,000. فاروق ستار صاحب نے 1,49,000. شینی مزاری صاحبہ نے 15 لاکھ. محمود خان صاحب نے KPK کے جو چیف منسٹر ہیں 2,32,000. رانا ثناء اللہ صاحب نے 12 لاکھ. سید ناصر شاہ صاحب نے 1,60,000. نثار کھوڑو صاحب نے 1,90,000. سہیل انور سیال صاحب نے 23 لاکھ. مراد علی شاہ صاحب نے 9,88,000 روپے. اور اس کے علاوہ انہوں نے ایسوسیشن آف پرسنس کی ایک الگ وہ 70 لاکھ کی ٹیکس کی ریٹرنز تھیں. شرمیلا فاروقی صاحبہ نے 3. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 1,03,000. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے 23,86,000. مونس الہی صاحب نے 57,73,000 روپے ٹیکس ادا کیا. ان ساری شخصیات میں سے کوئی بھی شخصیت ایسی نہیں ہے جس نے مجھ سے زیادہ ٹیکس دیا ہو. ان کا طرز زندگی, ان کا طرز رہائش آپ سب کے سامنے ہے. آپ سب سے ریکویسٹ ہے, خدا کے واسطے جن سے سوال کرنا بنتا ہے ان سے سوال کریں, جن پر تنقید کرنی بنتی ہے ان پر تنقید کریں. یہ جو لوگ پریس کانفرنسز میں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, الجھا رہے ہوتے ہیں تمام تر معاملات کو, جو اصل ایشو ہے اس ایشو سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ان کے تن پر جو کپڑے ہیں وہ بھی آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسوں سے ہیں. کتنا بھی کوئی غریب ہے وہ صابن کی ٹکیا بھی خریدتا ہے, چائے کی چھوٹی پتی کی ڈبی بھی خریدتا ہے, اس پر بھی ٹیکس ادا کرتا ہے. ان سے سوال کریں, آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں نہ دیں خدا کے واسطے. ایک دوسرے پر یہ کسی اور ادارے پر چڑھنے کی, ان لوگوں سے سوال کریں. ہم نے ان لوگوں کو بہتر بنانا ہے. ہماری خواہشات, نیک خواہشات ان لوگوں کے ساتھ ہیں, لیکن ان لوگوں سے پوچھیں کہ ان لوگوں نے ہمیں کیا دیا ہے, ہمارے آنے والی نسلوں کو کیا دیا ہے. ایک دوسرے کا یہ احتساب ایسے ہی کرتے رہیں گے جیسے اب تک ہوتا رہا ہے. جب آپ اور میں ان کا احتساب کریں گے تو ٹھیک طرح سے احتساب ہوگا. جب آپ اور میں ان سے سوال کریں گے تو ٹھیک طور پر یہ کام کرنا شروع کریں گے, تو یہ خود پر پریشر محسوس کریں گے, ورنہ تو ایک دوسرے پر یہ الزامات کی بوچھاڑ جاری رہے گی. سو پلیز اپنے حق کو پہچانیے. ان لوگوں پر تنقید نہ کریں جن کا آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے کوئی لینا. وہ اگر کوئی صحافی کوئی غلط کام کرتا ہے بھی تو خود بخود ایکسپوز ہو جاتا ہے. اگر کوئی ایسی وہ خبر دیتا ہے جو جھوٹی ہے, وہ خود بخود دنیا کے سامنے جھوٹا قرار پا جاتا ہے. آپ ان لوگوں سے, اپنے لیڈر بھی ہیں اگر آپ کے, عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ ان سے پوچھیے کہ انہوں نے تعلیم کے لیے کیا کیا, انہوں نے پولیس کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا, چاہے وہ صوبے میں ہے چاہے وہ وفاق میں ہے. انہوں نے صحت کے لیے کیا کیا, ہماری آنے والی نسلیں ان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے کیا پالیسی ہے, ہمارے ملک کے سماج کو بہتر کرنے کے لیے کیا پالیسیز دی ہیں صوبائی حکومتوں نے, وفاقی حکومت نے. سو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی تنقید کا, اپنے سوالوں کا رخ صحیح سمت میں موڑنے کی کوشش کریں. ان لوگوں کو تو بھول جائیے کہ جو لوگ ظاہر ہے گماشتے ہیں ان سیاستدانوں کے, جو جن کے مفادات وابستہ ہیں گلی محلے کی سیاست میں, تھانے کچہری کی سیاست کے اندر, وہ لوگ تو گالی دیں گے ہی دیں گے جو بھی تنقید کرے گا اس کو ان پولیٹیکل پارٹیز پر. لیکن آپ عام عوام پاکستان کے, آپ لوگ پلیز اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک رکھیے. آپ سوچیں کہ آپ
آپ کے خون پسینے کی کمائی سے ٹیکس ادا کیا جاتا ہے. اور میں ایک بار پھر یہ کہوں کہ میں کسی مصلحت کا شکار نہ ہو جاؤں. میں نے ایک بار پھر میرا رائٹ تھا میں 30 لاکھ روپے کا کمرشل کرتا, میرا رائٹ تھا کہ میں 2.5 کروڑ روپے کا کمرشل کرتا اور پیسے کماتا. آج کم سے کم اپنا گھر ہوتا میرا, جو کہ نہیں ہے, لیکن میں نے وہ رائٹ سرنڈر کی, اپنے وہ حق چھوڑے آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے. آج میں اپنا ایک اور حق چھوڑ رہا ہوں, اپنا ریسٹورانٹ, جو کہ میں نے بڑی محبت. لوگ کہتے ہیں آپ کو صحافیوں کو کتاب لکھنی چاہیے, یہ ریسٹورانٹ کہاں کھول لیا. تو میری تو یہی کتاب تھی. میں تو دبئی میں جب تھا اس وقت ریسٹورانٹ آدھا کھول لیا تھا, بلڈنگ لے لی تھی, اس پہ ہم کام کر رہے تھے, پھر ہمیں شفٹ ہونا پڑا کراچی. تو یہ تو میرا شوق تھا. اور جو پروگرام میں کرتا ہوں اس کی نوعیت بھی یہ تھی کہ میں ایک ایسا ماڈل بنانے کی کوشش کروں کہ جہاں جو تنقید میں دوسروں پر کرتا رہا ہوں, کم سے کم وہ عملی نمونہ ہو کہ یار یہاں پہ وہ فلاز موجود نہیں ہیں. اور وہ میں نے کر کے بھی دکھایا الحمدللہ, اپنے طور پر کوشش کی بھی. لیکن میں اس رائٹ سے بھی دستبردار ہو کے اسے بھی اللہ کے نام پہ وقف کرتا ہوں, اپنے اس شیئر کو جو کہ اس ریسٹورانٹ میں. اینڈ آفیشیلی جس دن یہ پہلے دن اوپن ہوگا میں اس کی ڈاکومنٹیشن فائل بھی کر دوں گا اور آپ لوگوں سے پوری ڈیٹیل شیئر کروں گا. ریسٹورانٹ انڈسٹری کے کچھ راز بھی میں آپ سے شیئر کروں گا ایک الگ ویڈیو کے اندر. لیکن پلیز جو ہمارے بچوں کا حق ہے اس کے لیے لڑنا سیکھیے, آواز اٹھانا سیکھیے, سوال کرنا سیکھیے, ڈائریکشن اور اپنی سمت کو ٹھیک رکھیے. کس سے سوال کرنا ہے, کس پر تنقید کرنی ہے, کس سے پوچھنا ہے, کون آپ کو جواب دے. یہ بات ذہن نشین رکھیے, یہ بات یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ میں ٹیم سریام کے جانباز آخری سانس تک اپنے طور پر کوشش کرتے رہیں گے, کسی سے کچھ بھی مانگے بغیر, ہم کسی سے کوئی ڈونیشن لیے بغیر خدمت کرتے رہیں گے پاکستان کے لوگوں کی, اپنا خون دے کر, پودے لگا کر, لوگوں کی بھوک مٹا کر, جو بھی جس کے بس میں, جو بھی جس کی استطاعت میں ہے. آپ سے بھی ریکویسٹ ہے اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں, اپنا خیال رکھیں, پاکستان کا خیال رکھیں. یہ ہمارے سیاستدان ہیں, ہم ان سے سوال نہیں کریں گے تو آپ کون کرے گا. سو آئی ہوپ کہ کم سے کم آج کے بعد تھوڑی سی تبدیلی ضرور آئے. سو میں بارش کا پہلا قطرہ بننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی تمام ڈیٹیلز آپ سے شیئر کی ہیں. میری خواہش ہوگی کہ تمام لوگ جو کہ جن کی اوپینین اثر انداز ہوتی ہے دوسروں کی اوپینین پر, جن کی بات سے لوگ متاثر ہوتے ہیں, وہ اگر اپنی چیزیں لوگوں کے سامنے رکھیں تو بڑی اچھی بات ہے, اور وزن پیدا ہوگا ان کی گفتگو میں, ان کی بات میں, ان کی دلیل میں, ان کے موقف میں. سو میں نے اپنے طور پر اپنے 16 سال کے سفر کو شارٹ کر کے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ آگے بھی مجھے استقامت دے, پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق دے, اور ہم سب کو صحیح لوگوں سے سوال کرنے کی اور صحیح لوگوں پر تنقید کرنے کی توفیق. پاکستان زندہ باد.